بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ سوال: جو شخص چاروں اماموں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کو نہیں مانتا، اس کا کیا حکم ہے؟ مختصر اور واضح جواب: چاروں اماموں کو نہ ماننا کفر نہیں ہے، لیکن عام مسلمان کے لیے کسی ایک مستند فقہی امام کی پیروی نہ کرنا درست طریقہ نہیں۔ تفصیل سے سمجھیں۔ چار امام کون ہیں؟ یہ چاروں مجتہد مطلق تھے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس کے ماہر۔ امت نے صدیوں سے ان کے فقہ کو قبول کیا۔ اس لیے ان کی پیروی کو تحفیظ دین کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی کہے میں چاروں اماموں کو نہیں مانتا، میں صرف قرآن و حدیث مانتا ہوں، اس میں دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، نادانی کی وجہ سے۔ اکثر لوگ یہ بات جذبے میں کہہ دیتے ہیں، حقیقت میں نہ عربی جانتے ہیں، نہ ناسخ و منسوخ، نہ حدیث کی صحت کا علم۔ ایسے شخص کے لیے اپنی مرضی سے قرآن و حدیث سمجھنا گمراہی کا خطرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں عام آدمی کے لیے تقلید ضروری ہے۔ نمبر 2، علم اور اہلیت کے ساتھ۔ اگر کوئی واقعی قرآن و حدیث، اصول فقہ، علم حدیث، عربی لغت میں مہارت رکھتا ہو تو وہ کسی ایک امام کا پابند نہیں، دلائل کی بنیاد پر عمل کر سکتا ہے، لیکن یہ درجہ بہت ہی کم لوگوں کا ہوتا ہے۔ نمبر 3، ائمہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب نہیں کہ امام معصوم ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کو سمجھنے کا محفوظ راستہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں، اگر میری بات حدیث کے خلاف ہو تو حدیث پر عمل کرو۔ اہل سنت کا متفقہ موقف: چاروں امام حق پر ہے، کسی ایک کی پیروی جائز ہے، سب کو چھوڑ کر اپنے فقہ بنانا خطرناک ہے۔ خلاصہ: چاروں اماموں کو نہ ماننا کفر نہیں، مگر عام مسلمان کے لیے غلط اور نقصان دہ ہے۔ دین کو محفوظ رکھنے کا راستہ کسی ایک معتبر فقہی مسلک کی پیروی۔ اگر آپ چاہیں تو میں بھی واضح کر سکتا ہوں تقلید کیوں ضروری ہے۔ غیر مقلد تحریک کہاں سے آئی؟ صحابہ کے دور میں فقہی اختلاف کیسے تھا؟ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ان سب کا جواب ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔